السلام علیکم دوستو، کل ہم لوگ ایک گنہگار شخص کی کہانی سن رہے تھے جو قبر کے گناہ اور گنہگاروں کا انجام دیکھتا ہے۔ بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج اس کہانی کو ہم مکمل طور پر سنیں گے۔ چلیے سنتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میری قبر میں تپش ہونے لگی تھی۔ میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی، اس کھڑکی میں سے آگ کے شعلے میرے قریب ہو رہے تھے۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا۔ میں چیخا جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے کھڑکی کا کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا دھرا ہے۔ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کے آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی، میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گنہگار ہوں۔ غیبی آواز سے مجھے جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی، گرم ہوا پھر سے چلنے لگی، پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی، پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا، ناقابل برداشت بدبو۔ میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلا جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے، موٹے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا تھا، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں دھنس جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی اتنے بچھو تمہیں ڈسیں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور اس تکلیف کے بعد تمہیں یہ احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گنت بچھو تھے جن سے میری قبر بھر چکی تھی، باری باری ایک ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں
اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جلے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنے زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتیں تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بھی بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے۔ انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک چیزیں جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخو پکار تھی، ہم پر رحم کیا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائی۔ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہی کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت کے کسی باغ میں گزارتی ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو۔ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان کو جو عذاب مل رہا ہے، دنیا میں اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھنا ہوگا۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی،
میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہاں بنائے۔ پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ضرور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔